پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، اس وقت کراچی حیدرآباد سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں پاکستان پولیس کے سابق ہیرو، گمنام ہیرو سلیم اختر صدیقی. سلیم اختر صدیقی صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام دا عوامی شو میں. سندھ پولیس کے ایک سابق آئی جی مہر، جو کہ اپنی ایمانداری اور اصول پرستی کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، اسپیشلی لبرل طبقے میں، سول طبقے میں. آپ اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ویورز کو؟ ان کے اثاثجات سے متعلق آپ نے کوئی اپلیکیشن، کوئی کیس ان کا موو کیا اپنے نیب کے اندر، کہ کس طریقے سے ایک ہندو بنیا گریانو مل، جن کو وہ اپنا سرپرست کہتے ہیں یا ایک طریقے سے ان کے لیپالک بیٹے بتائے جاتے ہیں، کیا اس میں کہاں تک صداقت ہے، کیا حقیقت ہے، کیا فسانہ ہے، یہ بتائیں ہمارے ویورز کو. جی جناب. دیکھیں، بات یہ، میں نے کرپٹ آفسرز کے خلاف کئیوں کے خلاف لکھا ہے نیب کو، اور ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ دیتے. ظاہر ہے اس کے بغیر آپ نہیں فائل کر سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہ ہو کسی کی. جی. تو اس کی اے ڈی کی بھی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے میرے پاس، اور اس کی میں نے بھیجی چیئرمین نیب کو. جی. تقریباً 1 سال پہلے بھیجی تھی. جی. مجھے تو انٹیمیشن وہاں سے ابھی تک نہیں دی انہوں نے کوئی. تو کہیں سے مجھے کسی نے ایک لیٹر بھجوایا کہ نیب نے، چیئرمین نیب نے اس کے اوپر لکھا ہے NFA. تو NFA تو میں نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا. کیوں؟ ٹھیک ہے، چیئرمین نیب کو پاور ہیں، مگر اس میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیشن ہے اس پہ، جو میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. جی جی. اور ہاں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ذرا وہ ان کو بھی پتا ہوگا کیونکہ یہ جسٹس رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. کہ لاہور ہائی کورٹ بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے، اس میں 2 جسٹس صاحبان ہیں، نجم الحسن اور محمود مقبول باجوہ. تو یہ PLD کیس کا حوالہ اس لیے میں دے رہا ہوں 2014 میں اور 92 لاہور یہ ہے. اس میں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ بینک آف پنجاب نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ یعنی اور نیب کے خلاف یہ داخل کیا تھا، جس میں انہوں نے یہ فیصلے میں لکھا ہے اینڈ میں کہ ٹھیک ہے، چیئرمین نیب کو اپنے پاور ہیں، مگر جس نے وہ داخل کیا ہے کیس، ان کے انٹرسٹ ہے، تو یہ دوبارہ وہ کریں اور اس کو میرٹ پہ دیکھیں، نپٹائیں. تو ایبسلیوٹ پاور یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو سیکشنز ہیں اپنے نیشنل یہ اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے، نیب کے جو آرڈیننس ہے 99 والا، اس کے تحت آپ نے چلنا ہے. نمبر 1. نمبر 2 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت چلنا ہے. کیوں؟ اس میں ایک تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، سب ایکول ہیں. دوسرا ہے آرٹیکل 4. یہ وہ آرٹیکل 4 ہے جو اگر کانسٹیٹیوشن سسپینڈ بھی ہو جائے تو یہ زندہ رہتا ہے، اس کو سسپینڈ نہیں کر سکتے، اس کو آپ کسی صورت میں روک لیں. یہ زندہ آرٹیکل ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہر کام جو ہے لا کے مطابق کرنا ہے، ہر ایک کو لا کے مطابق ٹریٹ کرنا ہے. تو آپ جہاں ایک کو آپ چھوڑیں تو 10 کو چالان کر رہے ہیں سیم اسی چارجز پہ، تو یہ ایک قسم کا انجسٹس بھی ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انٹرپٹ کروں آپ کو کہ اگر آئین پاکستان معطل کر دیا جاتا ہے تب بھی یہ اس کی جو شک ہے یہ برقرار رہے گی، یہ معطل نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ہو سکتی. آرٹیکل 4 جو ہے وہ یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. آرٹیکل 4 زندہ ہے، یہ ہر وقت زندہ ہوتا ہے، ایمرجنسی میں بھی زندہ ہے.
یعنی مارشاء اللہ لگ جائے تب بھی زندہ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مارشاء لگتا ہے، کوئی آج کل ایبروگیٹ نہیں ہوتے، سسپینڈ کرتے تو اور جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اچھا. کیونکہ وہ آرٹیکل ہے جس کے ساتھ آپ نے ہر چیز لا پہ کرنی ہے. اگر اس کو سسپینڈ کر دیں انارکی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے ہر چیز. ٹھیک ہے نا؟ پھر جی. آپ کی تمام قانون ختم ہو جاتے. تو یہ زندہ ایک آرٹیکل ہے، تو اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ آپ نے اے ڈی کو اسٹریٹ اوے معافی دے دی. اتنے سارے اسیٹ ہے. اب اسیٹس اگر جو میں نے آپ کو بھی بھیجے ہیں، آپ نے دیکھیں، اس کی کیلکولیشن تو کریں نا ذرا. آپ کریں نا پہلے. میرا کیلکولیٹر میں نا سارے صفر جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، وہ فگر نہیں آ رہی ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ ہے. اچھا، اب دوسری بات پہ آتے ہیں. جو بھی گورنمنٹ سرونٹ ہے، اے بی سی ڈی میں انکلوڈنگ می، وہ بھی جب جوائن آپ کرتے ہو سروس، آپ ڈکلیریشن آف اسیٹس کرتے ہو. ڈکلیریشن آف اسیٹس کے وقت اے ڈی صاحب کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اے ڈی بچہ تھا، ویسے تو ہمارا تو بچہ یہ میں 19 میں تھا تو یہ 17 میں تھا، بچہ ہی ہمارا. تو سوال یہ ہے کہ یا تو گریجولی بڑھ رہے ہوں آپ کا سیٹ، اور وہی آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں سورسز لکھ کے. یہ نہیں کہ مجھے دریانوں نے دے دیے. دریانوں نے خود کیا انکم ٹیکس دیا. نمبر 1، جب انکوائری ہم کرتے ہیں، آج کل تو نیب پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. انکوائری جب کی جاتی ہے تو تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے دادا نے دیا، تو بھائی دادا آپ کا کیا تھا؟ دادا کے پاس کیا ملکیت تھی؟ دادا کتنی ریونیو دیتا تھا؟ اگر زمیندار تھا تو ریونیو کتنی بھرتا تھا؟ کہاں پہ زمینیں تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ ریکارڈ آف رائٹس میں نام ہوتے ہیں. جی جی جی. اور اس کے بعد ڈھل دیتا تھا کہ نہیں دیتا تھا. اسی طرح دریانو مل اگر بزنس میں، یہ کہتا ہے بزنس مین بہت بڑا تھا. ایک تو ٹنڈو محمد خان سے ہم نے انکوائریاں کی ہیں، اور وہ ڈھیروں انکوائریاں ہمارے پاس ہیں ہر چیز کی اس کی. تو سوال یہ ہے کہ دریانو مل خود کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ اور تو اس کی اتنی کوئی پراپرٹی نہیں تھی جتنی. اور پھر ایک سرٹن ٹائم میں اس نے ایڈی نے پیسے بنائے، سرٹن ٹائم میں، یعنی ایس ایس بی ساؤتھ ہو گیا تو اس میں پیسے بن گئے. اس طرح جو اس کی پوسٹنگ رہی ہیں، تو اور لگا دیا کہ دریانوں نے مجھے دیے. تو اچھا، ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف موہمڈن لا پہ، ہندو لا پہ، موہمڈن لا پہ. تو اکارڈنگ ٹو موہمڈن لا سیکشن 10، کچی میمن اور یہ خواجہ یہ ڈکلیئرڈ مسلم. تو مسلم جو ہیں، مسلمان کو گفٹ کر سکتا ہے پراپرٹی. یہ بھی موہمڈن لا میں لکھا ہوا ہے. مسلم کو any Muslim can gift his property with a sweet will to another Muslim. اگر یہ تو وہ تو مسلمان تو تھا ہی. دریانو مل کو اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اچھا یہ بتائیں اپنا سلیم صاحب کے ویورز ہمارے جاننا چاہ رہے ہیں، دریانو مل کا جو ہے اصل بزنس کیا تھا؟ یہ وہ شراب کا بزنس کرتا تھا اس کے بانڈ سے. تو کراچی میں جب یہ ایس ایس بی ساؤتھ ہوتے تھے تو سب بانڈز بند دریانو مل کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو وہ سرٹن کمیشن اس کو دیتا تھا، اور اب ایڈاپشن تو اس کی ہو نہیں سکتی. وہ ہندو لا مسلم لا سے بھی ایڈاپشن نہیں ہو سکتی. پھر یہ ساری چیزیں نیب کو دیکھنی چاہیے تھی. جب سیکشن 18 میں نے کمپلینٹ داخل کی ہے اور ہے، اس پہ دیکھیں کمپلینٹ جو ہے، چاہے وہ 1 سال پرانی ہو، 10 سال پرانی ہو کرپشن کی، اس پہ لمیٹیشن ایکٹ نہیں لگتا. تمام قوانین پہ، تمام کیسز پہ، تمام باتوں پہ لمیٹیشن ایکٹ ہے. زمین کے کیس پہ ہے، اور اپنی گاڑی کے کیس پہ ہے، موویبل موویبل پراپرٹی، اور سب پہ لمیٹیشن ہے. ریونیو پہ ہے، ہر چیز پہ، سروس لا پہ. اس میں نہیں ہے. نیب کے کرپشن میں لمیٹیشن ہے ہی نہیں. چاہے میں 10 سال کے بعد کیس لگاؤں اور اس کو چیلنج کروں، ٹھیک ہے نا، تو وہ چیلنج ہو جائے گا.
ابھی میں اس کو اچھا چیلنج کروں گا. سلیم صاحب یہ بتائیں مجھے، آپ نے تو خیر اس میں بڑا ورک کیا ہے، انکوائری کیا آپ نے، یہ بتائیں مجھے، ویورز کو یہ بتائیں کہ یہ جو ان کا کہنا ہے اللہ نینو خواجہ کا کہ میں لیپالک ہوں یا مجھے بچپن میں گود لیا ہے دریانو مل نے، یہ حقیقت ہے، فسانہ ہے، یا محض اپنے بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے یہ ایک کہانی گڑی گئی ہے؟ اس میں کہانی صلاحت ہے. دیکھیں پہلی بات یہ کہ اگر یہ لے پالک ہے تھا جیسے یہ بول رہا ہے بچپن میں، اور دریانو اتنا بڑا آدمی تھا، تو جب یہ سروس جوائن اس نے کی ہوگی تو اس میں ضرور اس نے لکھا ہوگا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر جیسے بیٹا بن گیا کسی کا اور کروڑ پتی کا بیٹا اکیڈمی جا رہا ہے جی اور پہلا ڈکلیریشن آف اسیٹس جب وہ دیتا ہے اس میں سب لکھے گا میری اتنی پراپرٹی ہے. پولیس میں آنے کے بعد تو نہیں لکھے گا، پہلے لکھے گا. ٹھیک ہے نا. اس وقت یہ مرسیڈیز پہ آیا ہوگا اکیڈمی. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ سب کو پتا ہے، اس کی عالم آشکارا باتیں ہیں، اور جو ہے یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. کس طرح بنے اثاثے اور کس طرح اس لیے بنائے ہیں یہ، اور سب یہ چھپ نہیں سکتی بات. پھر ٹنڈو بابا خان میں ہیں، ہمارے بہت سارے آدمی میں جی حیدرآباد رہا ہوں، ایک چیز میں نے وہاں سے لی ہے. یہ کہیں چھیڑے پھر وہاں وہ پھنسا رہا، تو پھر سامنے لے آؤں اس کی پوری کہانی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں، اچھا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اثاثے ان کے ہیں یہ کیسے آئیں؟ ان کو بھی معلوم ہے کیسے آئیں، اور خود نیب والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ اثاثے کس طریقے سے آئے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ نیب نے آخر کیوں یہ لکھا ناٹ فار ایکشن؟ مطلب اس کی کوئی وجہ بیان کی ہوگی، یا وہ مطلب ان کا اختیار ہے کہ کسی کو بھی لکھ دے ایویڈنس ہونے کے باوجود کہ ناٹ فار ایکشن؟ یہ ہے ایسا اختیار، یا اس کے لیے کوئی ان کو گراؤنڈ بتانا ہو بھی کہ یہ وجہ ہے کہ ہم ناٹ فار، مطلب آپ ناٹ فار ایکشن تو تب آپ کرو گے نا جب آپ نے کسی چیز کی انکوائری شروع کی ہوگی نا. جب آپ نے کوئی انکوائری ہی نہیں شروع کی تو آپ کس بنیاد پر یا کس گراؤنڈ پر کس بیس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ناٹ فار ایکشن؟ یہ بتائیں. دیکھیں جو میں نے آپ کو ڈیسیشن بتایا ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اب آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ تمام ڈیسیشنز آف دا کورٹس، پرٹیکولرلی جو ہمارے بڑی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان، یہاں ہائی کورٹ ہے، تو ان کے تمام بائنڈنگ ہے تمام اداروں پہ، وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں تمام اداروں پہ انکلوڈنگ نیب. نیب کوئی ایسے کوئی گورنمنٹ ود ان گورنمنٹ نہیں ہے، وہ بھی بائنڈنگ، اس پہ بھی بائنڈنگ ہے. کیونکہ آئین یا تو آئین کا وہ کریں فالو کریں، یا وہ کہتے ہیں کہ اب آئین کو فالو نہیں کرتے جی تو پھنس جاتے. تو آئین کو اگر یہ فالو کرتے ہیں تو یہ بائنڈنگ ہے اس ڈیسیشن کو دیکھنے کے لیے. تو اس کو یہ پڑھ لیں، چیئرمین صاحب بھی پڑھ لیں، اور اپنی وہاں جو ان کی لیگل برانچ اس کو بھی دکھا دیں. تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹریٹ اوے اٹھا کے، اور جبکہ میں کمپلیننٹ ہوں، آئی ایم دا کمپلیننٹ. میں اس وقت ہائی کورٹ کا وکیل ہوں، 5 سال سے زیادہ ہائی کورٹ کا، اور میں لائیو ممبر ہوں ہائی کورٹ بار کا. ٹھیک ہے نا. اس طرح نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اسٹریٹ اوے اس کا بند کر دیں، ایک کا بند کر دیں دوسروں کے چلتے ہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کا جو اے ڈی خواجہ ہیں جب آئی جی سندھ تھے تو سندھ حکومت سے ان کی بڑی سخت ٹسل چلی تھی، جھگڑا چل رہا تھا ایک اختیارات کے استعمال کے حوالے سے، اور معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ چکا. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی مداخلت پر جو ہے انہیں جو ہے مسلسل آئی جی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دینے کی ایک موقع مل گیا تھا، حکم تھا سپریم کورٹ کی جانب سے. تو اس موقع پر اگر جب یہ سارے میٹر مطلب کہ اینٹی اس میں نیب میں تھے ان کے خلاف، تو اس پر جو ہے سندھ حکومت نے کیوں نہیں مطلب اس مسئلے کو اٹھایا وہاں پر نیب میں کہ بھئی یہ ان کے خلاف اتنی بڑی انکوائری کیوں نہیں آگے بڑھ رہی؟ تو انہوں نے کیوں نہیں اس میں مداخلت کی سندھ حکومت نے، پیپلز پارٹی نے؟ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ان کو معلوم تھا کہ اتنی بڑی کمزوری ہے اے ڈی کی. جی جی اس میں 2 باتیں دیکھیں. ایک جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ٹینیور جو ہے 3 ایئرز ہے آئی جی کا، نارمل ٹینیور. ہاں ٹینیور سے پہلے اگر آپ
جی ٹینیور سے پہلے اگر آپ ٹرانسفر کریں گے، پہ تو نہیں جاتا تھا کورس میں. میں کہتا تھا کہ وہی پہ مجھے گھر میں ملے گی، وہی پہ پوسٹنگ پہ ملے گی، تو کیوں میں عدالتوں میں جاؤں. ٹھیک ہے، نہیں تو وہ عدالت سے ہو سکتا ہے کہ عدالت اس پہ، اور اسپیشلی عدالت عالیہ. سلیم صاحب، آپ اپنا تو موازنہ نہ کریں نا. ہر پی ایس پی افسر یا ہر پولیس افسر یا ہر گورنمنٹ افسر تنخواہ پر انحصار نہیں کرتا ہے. آپ نے تنخواہ پر انحصار کیا تو آپ 16 سال تک او ایس ڈی رہے. لیکن جن دوسرے پی ایس پی افسروں کا اس وقت ہم ذکر کر رہے ہیں، تنخواہ تو ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. تنخواہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تنخواہ کو تو تبرک کے طور پہ یہ استعمال بھی نہیں کرتے ہیں. اصل تو معاملات دوسرے ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں یہ اثاثے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا موازنہ نہ کریں، لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اب کیا ہوگا اس کا. انہوں نے تو ناٹ فار ایکشن کہہ دیا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس میں کمپلینٹ ہیں، آپ کیا کریں گے اس میں؟ وہ ابھی پہلے آپ نے اپنا کوشچن کا مکمل جواب نہیں لیا. 2 باتیں تھی اس میں. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان مجاز ہے کہ ٹینیور سے پہلے انہوں نے آرڈر کیا کہ اس کو لیٹ ہم کمپلیٹ اس ٹینیور. وہ تو کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ کہ ادھر ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں سندھ میں، اور ان کا کام تھا، یا سیکریٹری لا کا کام تھا، چیف منسٹر کو بتاتے کہ جناب اس کے خلاف یہ پڑی ہوئی ہیں، یا سلیم اختر کے پاس ہیں اس کی چیزیں، یا اس نے موومنٹ کی ہوئی ہے، تو پھر وہ مجھے کانٹیکٹ کرتے، تو میں ویسے ہی ان کی طرف سے اپیئر ہو جاتا گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے. ظاہر ہے آف کورس میں اپنی فیس لیتا مگر اپیئر ہو جاتا. جی جی. تو وہاں میں پیش کرتا کہ یہ انوالوڈ ہے ان چیزوں میں، کرپٹ آفیسر، اور یہ پروو کرے. اور نیب کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ دیکھیں جب آپ نے کسی کو چارج دی، نیب کا قانون ہے یہ، اور چیئرمین صاحب بھی واقف ہیں سے، آپ کسی کو گرفتار کریں یا نہ کریں، یا الیگیشن ہے جیسے کسی انجینئر نے پیسے کمائے کسی پروجیکٹ سے، ٹھیک ہے، تو اس کو نیب نے چارج کیا پہلے کہ بھائی یہ آپ بتائیں کہاں سے لائے، ٹھیک ہے، اور اس کو پروو کرنا ہے. اب اس کو پروو کرنا ہے، اس کو انوسنٹ ثابت کرنا ہے. نیب کے قانون میں یہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو ثابت کرنا تھا. اے ڈی کو ایک چیز لاتا اور کہتا میں نے نہیں جناب، میں نے تو اس طرح پرچیز کی تھی، یہ سورس تھا. گفٹ تو دیکھیں نا، گفٹ کا تو میں نے مسئلہ آپ کا حل کر دیا کہ گفٹ نہیں ہو سکتی اس کو، کیونکہ مسلم کو کر سکتا ہے. اگر اے ڈی خود کنورٹ ہو گیا ہو ہندو میں تو اس کا اندر ریکارڈ ہوگا. مگر لا یہ کہتا ہے کہ خواجہ صاحب جو بھی ہیں تمام، بہت سارے ہیں اچھے لوگ ہیں وہ، اور کچی میمن یہ سیکشن 10 کہتا ہے یہ مسلمان ہے. سلیم صاحب میں انٹرپٹ کروں، میں ابھی آپ کو دوبارہ کال کرتا ہوں کہ قانون کے مطابق برڈن آف پروف جو ہے وہ اے ڈی اکیوز پر ہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ آپ کے پاس یہ اثاثے ہیں، آپ کے پاس 15 پیٹرول پمپ ہے، یا آپ کو اتنی پراپرٹی ہے، اتنی زرعی اراضی ہے، یہ کہاں سے آئے؟ یہ پروف کرنا جو ہے، آپ کمپلینٹ کے پاس کوئی پروف ہے نہیں، لیکن جس پہ چارج ہے وہ اپنے آپ کو انوسینٹ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایسا نہیں، یہ سب کچھ اس پر آ گیا. تو یہ پروسیس آپ کا کہنا ہے کہ اس پروسیس سے جو ہے وہ اللہ دین و خواجہ کو نہیں گزارا گیا، کیوں؟ وجہ بتائیں مجھے. اچھا، بات یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھاؤں کہ نیب میں یہ 2 دھاری تلوار ہوتی ہے. قانون جو ہے جی، جیسے میں کمپلیننٹ ہوں سیکشن 18 کے تحت، تو میں نے ایک ایویڈنس دی یا انفارمیشن دی، ایز اے انفارمر، چل ایز اے انفارمر کاؤنٹ کر لیں یا ایز اے کمپلیننٹ کر لیں. تو میں نے ایک انفارمیشن ان کو دی، اور انفارمیشن کا بیس لیس جو ہے وہ نہیں مانتی. اچھا، ہاں، اس میں ہم سنیں، اس میں 18H قانون ہے، 18H. جی جی، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو میلائن کرنے کے لیے یا فریولس چارجز لگائے اپنے گین کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، تو اس کو خلاف ریفرنس بنائیں گی نیب، اور اکاؤنٹیبلٹی کوڈ میں بھیجے گی، جس کی سزا 2 سال ہے.
2 اچھا years. ذرا ادھر ہو جائے. اوکے. کمپلیننٹ کو 2 سال، کمپلیننٹ کو 2 سال سزا ہے. ٹھیک ہے نا. جی جی. اب دیکھیں اب یہ بات کہاں پہنچ گئی قانون کے حساب سے کہ آپ نے اسٹریٹ اوے آپ کر ہی نہیں سکتے کسی چیز کو رد. ٹھیک ہے. 18H کی موجودگی میں آپ رد نہیں کر سکتے 18H نیب کا جو قانون ہے، کیونکہ وہ آلریڈی موجود ہے کہ اگر اس کی چارجز غلط ہے، فریولس ہے یا میلائی کرنے کے لیے، تو پنشمنٹ ہے اس کو کمپلینٹ انفارمر. تو جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایسا روٹین میں ہوتا ہے جس طرح کہ اے ڈی کے کیس میں ہوا کہ ناٹ فار ایکشن انہوں نے لکھ دیا، یا کہ یہ کوئی اسپیشل اختیارات کا استعمال ہے؟ ایسا روٹین میں ہوتا ہے ہر مدعی کے ساتھ، ہر اکیوز کے ساتھ، یا یہ کوئی اسپیشل ایکسرسائز ہوئی پاور کی؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ایک پاور ہے چیئرمین نیب کو، یہ ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایویڈنس نہیں، یہاں تو ایویڈنس ہے نا بہت ساری، کسی معاملے میں ایویڈنس نہیں ہے، تو پھر اس کو اسٹریٹ اوے وہ بورڈ میں پیش کر کے اپنے سامنے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. جس میں ایویڈنس نہیں ہے، یہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے، ایویڈنس نہیں ہے. جب یہاں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اتنے ساری چیزوں کی، تو اس نہیں میں ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین کو یہ پاور ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ جو دیکھنے کا جو عمل ہے، آپ جو لفظ دیکھنا استعمال کر رہے ہیں، ایک پروسیس ہے. تو یہ ایک انکوائری جب شروع ہوگی نا، تو اس کے بعد ہی تو اس کو پتہ چلے گا نا کہ اس میں ایویڈنس ہے کہ نہیں. تو یہ آپ والا جو میٹر ہے اے ڈی والا، اس میں کوئی انکوائری شروع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ مجھے بتائیں نا. انکوائری دیکھیں، انہوں نے جو یہ کیا ہے، جو کہ اس لیٹر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسٹریٹ اوے اس کو انہوں نے لکھ دیا ہے کہ اس کے ایکشن نہ لیں، NFA ناٹ فار ایکشن، اس کو نہ لیں اور اس کو بند کر. تو اس کی معنی یہ ہے کہ کوئی میں وہ پر سخت لفظ ہو جائے گا ابیوز آف پاور جو ہے یا مس یوز آف پاور، وہ نیب میں اس میں بھی ہے قانون میں، پھر وہ وہاں چلا جاتا ہے. اگر ایکسٹریم میں ہم بات کریں، اگر نیچے مائلڈلی بات کریں، کیونکہ وہ جسٹس صاحب جو ہیں لرنڈ بھی ہے، جانتے بھی ہیں اس چیز کو، اور جہاں تو کسی نے ان سے کرا لیا ہے. یہ مطلب کہنے کا یہ ہوا، آپ کی باتوں سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اے ڈی کی جو فائل ہے اس کو کسی نے کھولنے کی، دیکھنے کی، پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اور پہلے ایک مائنڈ سیٹ بن چکا تھا کہ اس پر آپ نے یہ کمنٹس لکھتے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے ناٹ فار ایکشن کر دیا. مقصد تو یہ ہوا. دیکھیے ماتحت جو ہوتے ہیں، ان کی کئی ماتحت ہیں نیب میں. ذرا سے ادھر ہو جائیں، آپ کیمرے سے آؤٹ ہو رہے ہیں. اچھا جی جی جی. ڈی جی ہیڈ کوارٹر ہے، یوں کر لیں. بالکل اب صحیح ہو گیا. جی جی. ڈی جی نیب کا ہیڈ کوارٹرز ہوتا ہے، اسٹاف افسر بہت سارے ہوتے ہیں، اور سب اسٹاف افسر جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک جیسے نہیں ہوتے. ممکن ہے کسی اسٹاف افسر کو اس نے اپروچ کیا ہو، اے ڈی نے، اس نے سمری بنا کے پٹ اپ کر دی ہو، اور چیئرمین صاحب ممکن ہے کہ ان کا کوئی کلیگ وہاں پر ہو، کوئی پولیس افسر ہو وہاں پر. بہت سارے پولیس افسر وہاں پر ہے بھی سندھ کے. اس میں ڈرنے کی شرم کرنے کی بات نہیں. حسین اصغر ہے، حسین اصغر ڈپٹی چیئرمین، میرا جونیئر ہے، میرے سے بات ہوتی رہتی ہے اس کی. تو حسین اصغر پہ اسٹریٹ اوے میں اس کی ایلیگیشن نہیں لگاؤں گا. نجف کلی مرزا بھی تو ہے نا کراچی سے. نجف تو نیچے آ گیا نا. یہ بات ہوئی اوپر، پہلے اوپر ہوئی ہے. اچھا. یہ تو آپ چیئرمین صاحب جو ہوتے ہیں وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، وہ کراچی میں نہیں ہوتے. اور وہاں پہ ڈپٹی چیئرمین ہیں حسین اصغر. اور حسین اصغر کو میں نے کاپی بھیجی بھی ہوئی تھی اس کی، اے ڈی کیسٹ کی ڈائریکٹ بھیجی بھی ہوئی، آن دا ریکارڈ ہے حسین اصغر. ان کا کیا کہنا ہے؟ نہیں ابھی اس نے بات نہیں کی ہے، مگر اس نے دوسرے کیس میں ایک بات کی ہے، سلطان خواجہ والے کیس میں، وہ میں نے ان کو پھر دوبارہ کریکشن کے لیے لکھا ہے، اس کو کریکٹ کریں. اچھا اے ڈی پہ آ جاتے ہیں واپس. جی واپس اے ڈی پہ آ جاتے ہیں.
اچھا ایکچولی آپ آؤٹ ہو گئے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اے ڈی جو ہے اے ڈی کا اتنے یعنی کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس کے کسی افسر کے پاس اتنے اثاثے ہوں گے. یعنی کہ اس کرپٹ پولیس افسران پولیس میں اور بھی ہے سندھ پولیس میں، لیکن وہ ایمانداری کے کوئی دعوے دار نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہانسٹ نہیں شو کرتے ہیں. لیکن یہاں تو مطلب ہے کہ اثاثے تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کا جو پکچر ہے محکمے میں یا عوام میں یا سول سوسائٹی میں تو بڑے ایمانداری کے اصول پرستی کے ایک چلتے پرتے اشتہارات ہیں، ایک مورت بنے ہوئے کہ بھائی ان سے اچھا تو ایماندار کوئی پولیس افسر ہی نہیں ہے، جنہیں ماضی میں کبھی طالبان کا اور کبھی کاوش گروپ کا اور کبھی کوئی اور گروپ کا نام دیا جاتا رہا ہے سندھ پولیس کے اندر. اب ان کے جو اثاثے دیکھو تو پھر آنکھیں کھل جاتی کہ اتنے پیسے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس ہوں گے، اتنے اثاثے جس کا وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہندو بنیے نے انہیں گفٹ کیے دریانو مل نے، جو کہ ایک شراب کا عام سا بیوپاری تھا، جس کو جب یہ ایس ایس پی ساؤتھ ہوتے ہیں تو سارے کے سارے اسٹور بند ہوتے ہیں اور ایک ہی دریانو مل کا اسٹور جو ہے چل رہا ہوتا ہے، اس کو صرف مالی فائدہ پہنچانے کے لیے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا یہ جو اثاثے ہیں یہ ثابت ہوتے ہیں کہ واقعی دریانو مل سے ملنے والے جو گفٹ ہے اس کا نتیجہ ہے، یا کہ پھر یہ حرام کی آمدنی ہے؟ یہ بتائیں. یہ بات یہ ہے کہ ایک تو ایویڈنس ہم نے دی ہے، دوسری جو ہے وہاں پہ بہت ساری اور ایویڈنس اویلیبل ہیں ٹنڈو محمد خان کے اندر، جو اس کو بچپن سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں یہاں حیدرآباد کا ڈی آئی جی رہا ہوں تو مجھے سب پتا ہے، اور دوبارہ بھی جب میں یہاں آیا تو بھی یہ ٹنڈو محمد خان میرا ہی علاقہ تھا، جو میری جو ضلع نہیں تھا. تو سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس اور بھی بڑی ایویڈنس ہے اس کے خلاف. اچھا ہاں، اور دریانو کے خلاف بھی، دریانو کو وہ لوگ جانتے ہیں وہ کیا تھا. اچھا ایک اور لاجیکل بات میں آپ کو سمجھوں، لاجیکل بات جو ہے وہ ایک آپ انسانیت پہ آ جائیں، انسان پہ آ جائیں. میں بھی انسان ہوں، آپ انسان، پھر آپ مذہب پہ آ جائیں، ٹھیک ہے. ہر انسان کو تھوڑا سافٹ کارنر ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مذہب والوں سے، اپنے دوستوں سے. تو ہندو لا میں بھی وہ اگر اولاد نہیں ہوتی تو اپنی پراپرٹی مندر میں دے دیتے ہیں، وقف کو دے دیتے ہیں، ٹرسٹ کو دے دیتے ہیں. تو اب اس طرح اس کو دینا، پتہ نہیں اس میں کیا ہوا ہے کیا نہیں تھی، وہ گاڈ نوز بیٹر. ان کے والد صاحب وہاں موجود تھے جب یہ جوان موجود تھا، ان کا والد صاحب بھی موجود تھا. وہ کیا تھے؟ ان کا کیا بزنس تھا؟ وہ ایک بھیڑ اور بکریوں کے بال ہوتا. اور اچھا پور میں. اچھا یہ بتائیں ایمانداری کے ساتھ کہ آپ کی کوئی اے ڈی سے کوئی عداوت تو نہیں ہے، آپ کی کوئی مخالفت تو نہیں تھی آپ کی؟ ٹو جونیئر ٹو می، میرا اس سے کیا عداوت ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، میرا اس سے کیا واسطہ. پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی یہ جو اثاثوں کو جو آپ نے نشاندہی کی؟ اثاثوں کے بارے میں سب جانتے ہیں، تقریباً پولیس کو معلوم ہے، کسی نے بھی یہ زحمت نہیں کی. آپ نے ان کو اس مسئلے کو اتنا آگے کیوں بڑھایا؟ مطلب کیوں نیب میں گئے؟ مطلب کہ کیا آپ کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں. میں نے 7-8 افسروں کے اور بھی بھیجے ہیں. دیکھیں اس میں ہم جب عدالت میں جاتے ہیں تو اپنی فیس لیتے ہیں، جی لیتے ہیں، ہم کوئی ڈرتے تو نہیں لیتے. تو بغیر فیس کے تو اپیئر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تو نیب کے قانون میں بھی ہے کہ آپ کو 5% ریوارڈ ہے، ٹھیک ہے. نمبر ایک ریوارڈ ہے. اور پرائم منسٹر نے، ہمارے موجودہ پرائم منسٹر صاحب نے، عمران خان صاحب نے، اس نے یہ وسل بلور جو لا ہے وہ لیا ہے، وہ بھی آگے ہے. آپ کو انعام دیا جائے گا، آپ بتاؤ کرپٹ کون ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہے. پھر آپ نے ایف بی آر میں بنا دیا ہے قانون بے نامی کا، وہاں سے بھی آپ کو 5% ہے. مگر یہ ادارے اگر کام کریں، صحیح طرح کریں سارے، تو میرے خیال ہے کرپٹ آدمی ہل ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس کے اور بھی کرپٹ ہے، میں نے دوسروں کے خلاف بھی بھیجا ہے، اور بھی کیسز میرے پاس ہیں، میں آستے آستے بھیجتا جاؤں گا. کیونکہ یہ بڑے فنے خان بنتے تھے سارے کہ ہم تو بڑے آنےسٹ. ارے بھائی تم کہاں سے آنےسٹ آ گئے؟ ٹھیک ہے نا.
تو ہر ایک کو بولنا، اپنے ماتا تو کو رگڑنا، اس کو بولنا، اس کو بولنا. میرا تو یہ سب بچہ ہے بالکل کوئی میرا گھر بہت ہی جونیئر بچہ. ٹھیک ہے، میرا کیا اس سے جھگڑا. اگر آپ کا بچہ آپ سے رابطہ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ جو 5% کے لیے آپ اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، میں 5% آپ کو دینے کو تیار ہوں، اور آپ اس سے وڈرا ہو جائیں، تو ایسا ممکن ہے؟ وہ خلاف قانون ہے نا. آپ نیب میں جمع کرا دیں، میں وہاں سے لے لیتا ہوں. نہیں، نیب میں تو جمع کرانے سے تو پر یہ تو پھر ملزم بن جائے گا نا. وہ اس داغ سے اگر بچنا چاہے کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ آپ 5% مجھ سے لے لیں اور آپ اس سے وڈرا ہو جائیں، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں، اب تو نہیں ہو سکتا نا، تو موومنٹ ہو گئی. اچھا اچھا اچھا، اب تو موومنٹ ہو گئی. اب تو یہ وہاں پہ پروو کرے یا کورٹ میں آ کے پروو کرے. نہیں، آپ کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں بے ایمان بھی ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، لیکن فیلڈ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایماندار بھی ظاہر کرتے اور اپنی ایمانداری ظاہر ثابت کرنے کے لیے جو ہے اپنے ماتحتوں کو رگڑتے ہیں، ان کو معمولی غلطیوں پر ڈسمس کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں، تاکہ ان کی شہرت ہو جائے کہ بھئی یہ کتنے اصول پرست ہیں، کتنی ایماندار. حالانکہ یہ خود پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک جو ہے کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ اللہ دین و خواجہ کے اتنے اثاثے ہیں کہ وہ کیلکولیٹر میں اس کی اماؤنٹ نہیں آتی. کتنے ارب ہے، خرب ہے، میں نہیں گن سکا کہ کتنے ہیں، اس کی کتنی پراپرٹیاں ہیں، یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا، اب دوسرا یہ بھی ہے لیگل پوائنٹ میرا جی کہ وہ کہتے ہیں نا انٹرسٹڈ پارٹی. جب آپ آئینی پٹیشن داخل کرتے ہیں ہائی کورٹ میں، جی، تو کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہوتی ہے کہ میرا آپ کا کیا انٹرسٹ ہے. ظاہر بینچ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے. میرا 5% ایک انٹرسٹ ہے. دوسرا میرا ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ وسل بلوور ایکٹ، اس پہ آپ کا انٹرسٹ ہے، تو میں انٹرسٹڈ پارٹی ہوں. یس آئی ایم. یا یہ پروو کرے یا میں پروو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ چاہے 500 کروڑ کے 25 کروڑ مجھے دے عدالت میں اور مانے تو صحیح، پھر کنوکٹڈ ہو جاتا ہے. مانے گا تو کنوکٹڈ ہو جاتا ہے. یہ آپ کو پتا ہے گورنمنٹ سرونٹ، ان لوگوں کو کئیوں کو غلط فہمی ہوتی ہے گورنمنٹ سرونٹس کو. وہ جا کے انکم ٹیکس میں اپنے وہ بھر لیتے ہیں ڈکلیئر کر کے، وہاں سے چلے ایف بی آر میں گئے، وہاں انہوں نے بھر دیا کہ جی ہم بزنس مین ہیں. بعد میں انکوائری پتا چلا کہ وہ گورنمنٹ سرونٹ تھا. گورنمنٹ سرونٹ جو ہے سرونگ اور ریٹائرڈ دونوں، کیونکہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے 1/85 سے لے کر سمجھے 1 جنوری 1985 آن ورڈس جتنے گورنمنٹ سرونٹ ریٹائر اور سرونگ، ان سب پہ نیب کا قانون لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہیں حرام والی کبائی کو وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. وہ کنوکشن ہو جاتی ہے، ان کی کنوکٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ یہ نوکری کر سکتے ہیں، کوئی ڈسمس ہو جائیں گے، اور نہ یہ پالیٹکس میں سارے سے. اچھا، پلی بارگیننگ میں اور وی آر میں کیا فرق ہے؟ مطلب پلی بارگیننگ اگر وہ کر لے گا تو وہ ملازمت کر سکتا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. وی آر یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کے خلاف درخواست گئی، جس طرح یہ اے ڈی کے خلاف چلی گئی، اب یہ انکوائری کے مرحلے پہ، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں پہنچ گئی، جناب سلیم اختر سے میری جان چھڑاؤ، اور میں یہ والنٹیئرلی ریٹرن کرتا ہوں ساری چیزیں، پیٹرول پمپ بھی اور یہ ساری چیزیں وی آر میں لے لیں مجھ سے. جو ایک آدھ بنتی ہو اس کی جینوئن وہ رکھ لے گا، وہ کیلکولیٹ کر لیں گے اپنا، اور باقی چیزیں سے وہ جمع کرا دے گا. تو دوسرا ہوتا ہے کہ جب آپ نے نہیں مانا، انکوائری کے اسٹیج پہ نہیں مانا، اور انویسٹیگیشن 2 مرحلے ہوتے ہیں. ایک انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن. جب انہوں نے انویسٹیگیشن کا آرڈر کر دیتا ہے کہ ابھی ان کی انویسٹیگیشن کرے. 3 مرحلے ایکچولی، پہلے پی ہوتی ہے، پھر انہوں نے انکوائری جس کو کہتے ہیں، پھر انکوائری ہو گئی، بورڈ نے اپروو کر لیا، اور پھر ہو گئی آپ کی تیسرے مرحلے پہ یہ انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن کے ٹائم پہ کوئی آ گیا، اب اس کو ڈر لگا میرا چوتھا مرحلہ آ جائے گا، اریسٹ کا، گرفتاری کا، اور سب چیزیں بھی چلی جائیں، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب، مجھ سے آپ سیکشن 25 کے تحت پلی بارگین کر لیں.
تو پھر چیئرمین نیب آرڈر کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس کی کیلکولیٹ کریں پراپرٹی، اگر وہ 500 کروڑ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 10 15 20 ارب جو بھی بنتی ہے تو اس میں سے اتنا ان سے لے لیں، جمع کرا دیں اور ان کو فارغ کر دیں. تو وہ پھر ڈسمس بھی ہو گئے اور انویسٹیگیشن بند ہو جاتی ہے، پیسے جمع کرا دیتے ہیں پری بار. یہ فرق ہے.